بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ کائنات، اس کائنات میں ہر چیز، چاہے وہ آسمانوں پہ ہے یا زمین پہ ہے، وہ حرکت میں ہے، وہ چل رہی ہے۔ کوئی چیز بے حرکت، جامد، ساکت نہیں ہے۔ فریب نظر ہے، سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائع کائنات۔ قرآن حکیم نے آج سے 1500 سال پہلے جب یہ فرمایا سورہ یاسین میں، جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، شاید اس کو قرآن پاک کا دل کہنے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہو جو قرآن نے یہاں بات کی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے۔ سورہ یاسین میں بڑی حیرانی کی بات تھی۔ اور پھر چاند سے بھی کہا کہ چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہ بھی چل رہا ہے، اور اپنے اپنے مقررہ راستے بھی چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند سورج کو پکڑ لے اور یا رات دن سے پہلے آ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے متعین کردہ راستے میں جو قدرت نے، مالک خالق حقیقی نے، یدبر السماوات والارض نے مقرر فرما دیے ہیں، اس پہ وہ چل رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ کوئی سائنس، نہ ٹیکنالوجی، نہ کوئی ٹیلیسکوپ، نہ کوئی اس کی فلکیات کی اسٹڈی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیونکہ پھر سائنس میں یہ آیا کہ نہیں، زمین جو ہے شروع میں کہ یہ ساکن ہے اور سورج چلتا ہے، سورج گھومتا ہے۔ پھر نہیں، سورج ساکت ہے، زمین گھومتی ہے اس کے گرد۔ اس پہ یہ بڑی کہانیاں ہیں کہ سائنسدانوں کو اس پہ سزائیں بھی دی گئیں۔ یہ کرسچینٹی کے نظریے کے خلاف تھا، عقیدے کے خلاف تھا، ان کو سزائیں دی، جیسے گیلیلیو کو سزا ملی۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، چاند بھی چل رہا ہے، گلیکسیز بھی چل رہی ہیں، سپر گلیکسیز بھی چل رہی ہیں، آگے کائناتیں جو نون کائنات ہے ساری کی ساری چل رہی ہے۔ الٹیمیٹلی ناؤ اٹ ہیز بن پروون، مغربی سائنسدانوں کا شکریہ کہ انہوں نے سائنس کی مدد سے بھی یہ پروو کر دیا کہ ہاں، یس، سورج بھی چل رہا ہے، گلیکسی بھی چل رہی ہیں، سولر سسٹم بھی چل رہے ہیں، سپر گلیکسی بھی چل رہی ہیں، زمین بھی اپنی چل رہی ہے، سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جب کائنات میں ہر چیز محو سفر ہے، حرکت میں ہے، حرکت پذیر ہے، چاہے وہ آسمانوں کی ہوں، سورج چاند ستارے گلیکسیز ہوں، چاہے زمین کے جو بھی ہمیں نظر آتے ہیں وہ سارے ایٹم ہوں، سارے جو بھی آبجیکٹ ہیں وہ ہوں، وہ سارے کے سارے، جیسے ہی کوئی چیز بے حرکت ہوتی ہے، ساکت ہوتی ہے، جامد ہوتی ہے، وہ بے جان ہو جاتی ہے، وہ اس جیسی رہتی نہیں۔ ہمارے سانس کسی رک جائے، ختم، انسان ختم، چلتا ہے، چل رہا ہے، جب تک چل رہا ہے زندگی چل رہی ہے۔ جسم میں خون ایک پل کے لیے اگر یہ رک جائے، ختم، مشین، انسانی جسم کی مشین وہیں جام ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر انسانی جسم سانس رکنے سے یا خون رکنے سے یہ بے جان ہو جاتا ہے،
زندگی ختم ہو جاتی ہے تو معاشرے کی جو زندگی ہے، معاشرے کا جو خون ہے، معاشرے کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ہے سرمایہ، وہ سرمایہ ہوتا ہے سوسائٹی کا۔ تو اگر معاشرے میں سرمایہ ساخت ہوگا، جامد ہوگا، اس کا ارتکاز ہو جائے گا، کسی ایک چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے گا تو معاشرہ ڈیڈ ہو جائے گا، جیسے جسم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جیسے چاند ستاروں کی حرکت رک جائے تو دنیا ڈیڈ، کائنات ڈیڈ ہو جائے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون، کہ کائنات تو ساری چل رہی ہے، اپنے اپنے حرکت میں ہے، انسانی جسم میں خون اور سانس کائنات کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو معاشرے کی زندگی کا باعث ہے سرمایہ وہ جامد ہو جائے؟ قرآن نے تو واضح پیغام دیا سورہ حشر میں کہ یہ جو دولت ہے یہ گردش میں رہنی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ تمہارے جو چند ہاتھ ہیں، جو ایک آپ کی ایلیٹ ہے، جو اشرافیہ یا اوپر کی جو بدماشیہ ہے، وہ ان کی ہاتھوں میں یہ گھومتا رہے۔ نو، اگر ایسا ہوگا تو معاشرہ نہیں چل سکے گا، معاشرہ ڈیڈ ہو جائے گا، جیسے جسم خون رکنے سے ڈیڈ ہوتا ہے، سانس رکنے سے ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن کاش ہم مسلمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اور ہمارے علماء حضرات مسجدوں میں اپنے اپنے ممبروں پہ وضو کے طریقے کے ساتھ ساتھ، مسح کے طریقوں کے ساتھ ساتھ کاش یہ بھی سمجھائیں کہ معاشی نظام کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے چلتے ہیں، پولیٹیکل سسٹم اسلام میں کیا ہے اور کیسے چلتا ہے، معاشرے کیسے زندہ رہتے ہیں اور کیسے مر جاتے ہیں۔ کاش سورہ توبہ میں اس سے بڑھ کے اور کیا کلیئرٹی ہو سکتی ہے کہ اس نے جو ارتکاز دولت کرنے، سونا چاندی کو جمع کرنے والوں کو کتنی بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی جمعے کی نماز پہ نہیں سنا کہ جی اس پہ کسی نے کوئی بات کرتا ہو۔ سورہ حشر کو پڑھیں، اکنامکس کا سسٹم سمجھ آئے گا، اور سورہ یاسین کی یہ آیتیں جو بہت واقعی ماشاءاللہ قرآن کا دل ہیں، کہ کس طرح سے اس نے میسیج دے دیا قرآن پاک میں کہ زندہ رہنا ہے تو ہر چیز جیسے حرکت میں ہے، گرو کرنا ہے، زندہ رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، تو آپ کو اپنی جو ارتکاز ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، نہ خون کا، نہ سانس کا، نہ سرمایہ کا۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔